بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد سورہ انشقاق کے سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم پہلی 15 آیات کی ترکیب پڑھیں گے۔ گزشتہ سبق میں پہلی 15 آیات کا لفظی ترجمہ با محاورت ترجمہ اور لغوی صرفی تحقیق ہو چکی ہے۔ اب چلتے ہیں انہی آیات کی ترکیب کی طرف۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو ہے نا اذا السماء انشقت، یہ اذا ہے شرطیہ، اور یہاں تک جو ہے نا یہ سارے کا سارا جملہ بنے گا شرط، اور اس کی جزا یہ محذوف ہوگی۔ اذا یہ شرط ہے، حرف شرط۔ السماء یہ فاعل ہے فعل محذوف کا، فعل یہاں پر محذوف ہے انشقت، انشقت فعل اور السماء اس کے لیے فاعل ہے۔ فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بنے گا مفسر، اور یہ جو آگے ہے نا انشقت جو مذکور ہے یہ اسی مفسر کی تفسیر واقعہ ہو رہا ہے، کیونکہ اصول یہ ہوتا ہے کہ مفسر کو حذف کر کے اس کی تفسیر کو ذکر کر دیا جاتا ہے، مفسر اور مفسر یا مفسر اور تفسیر دونوں کو اکٹھے ذکر نہیں کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو انشقت ہے یہ فعل ہے، اس میں ہی ضمیر فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اسی مفسر کے لیے بنے گا تفسیر۔ تفسیر کا دوسرا نام مفسر بھی ہے، تو مفسر اپنی تفسیر سے مل کر یا مفسر اپنی مفسر سے مل کر یہ بن جائے گا معطوف علیہ، اور یہ جو آگے والا جملہ نا یہاں تک یہ بنے گا اس کے لیے معطوف۔ کیسے؟ واو حرف عطف آدینت فعل ہے، اس میں ہی ضمیر بنے گا اس کے لیے فاعل، لام حرف جر، رب مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر لام جار کا مجرور، جار مجرور مل کر آدینت فعل کے متعلق ہے، فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف اول، واو حرف عطف، حقت فعل مجہول، اس میں ہی ضمیر نائب فاعل، فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ثانی، معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفات سے مل کر یہ پھر بن جائے گا شرط، لیکن آپ اس کو شرط بعد میں بنائیں، جملہ عاطفہ ہو کر آپ اس کو دوبارہ بنا دیں معطوف علیہ، یعنی یہ جو تھا نا معطوف علیہ اور یہ سارے کا سارا جملہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر پھر دوبارہ بن جائے گا معطوف علیہ۔ آگے چلیں، آگے کی ترکیب بھی ایسی ہے، واو حرف عطف اذا شرطیہ، الارض یہ فاعل ہے فعل محذوف کا، فعل بھی یہاں پر اسی طریقے سے محذوف نکلے گا، مدت فعل مجہول، اور یہ جو الارض ہے اس کے لیے بنے گا نائب فاعل، فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر یہ بن جائے گا مفسر، اور یہ جو مدت ہے فعل مجہول اس میں ہی ضمیر نائب فاعل، فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اسی مفسر کے لیے تفسیر، مفسر اپنی تفسیر سے مل کر جملہ تفسیریہ ہو کر یہ بن جائے گا معطوف علیہ، اور یہ جو آ گیا نا یہاں سے القت سے لے کے یہاں تک یہ سارے کے سارے بنے گے اس کے لیے معطوف۔ کیسے؟ الواو حرف عطف ہے، القت یہ فعل ہے، اس میں ہی ضمیر بنے گا اس کے لیے فاعل، یہ جو ما فیہا ہے یہ القت کے لیے مفعول ہے۔ کیسے؟ میم الف ما یہ اسم موصول ہے، فیہا جار مجرور مل کر یہ ثابتہ فعل کے متعلق ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما موصول کے لیے صلہ ہے، موصول صلہ مل کر یہ القت فعل کے لیے مفعول ہے، القت فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بنے گا معطوف اول۔ واو حرف عطف تخلت فعل، اس میں ہی ضمیر فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ثانی، واو حرف عطف آدینت لربیہ، یہ ساری ترکیب ایسے ہی ہے، لربیہ جار مجرور مل کر آدینت فعل کے متعلق، فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ثالث، واو حرف عطف حقت فعل مجہول، اس میں ہی ضمیر نائب فاعل، فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف رابع۔ تو یہ جو ہم نے بنایا تھا معطوف علیہ، یہ اپنے چاروں کے چاروں معطوفات سے مل کر جملہ عاطفہ ہو کر یہ جو پہلے معطوف علیہ بنا تھا یہ والا، اس معطوف علیہ کے لیے آپ نے بنا دینا معطوف، یعنی یہ والا سارا جملہ ہم نے بنایا تھا نا یہاں تک معطوف علیہ، اور پھر یہ جو ہے یہاں سے ویز لرزو سے لے کے یہاں تک حقہ تک بن جائے گا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ بنے گا پھر شرط۔ اصل میں یہ اذا سے نا شرط سمجھ آ رہی ہے، اور یہ جو اذا ہے یہ بھی شرط سمجھ میں آ رہی ہے، تو یہ جو جملہ شرطیہ ہے اذا سے لے کے یہاں تک اس کا عطف ہو رہا ہے اس جملہ شرطیہ کے اوپر جو یہاں سے شروع ہو کر یہاں تک ہو رہا ہے، یہ جو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر شرط ہو جائے گا، اور اس کی جو جزا ہے وہ جزا محذوف ہوگی، جزا محذوف ہوگی بعثتم، تمہیں مبعوث کیا جائے گا، یعنی مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، تو شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوگا۔ بعثتم کی ترکیب بھی آسان ہے، بعثتم فعل مجہول ہے، اس میں تم ضمیر نائب فاعل ہے، فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوگا۔ آگے چلیں، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقہ، یا یہ حرف ندا ہے، قائم مقام ادعو فعل کے ہے، اور یہ جو ایو ہے موصوف، اور یہ جو ہا ہے یہ برائے تنبیہ ہے، یعنی اس کی ترکیبی حیثیت نہیں ہوگی۔
اور یہ جو الانسان ہے اس موصوف کے لیے بنے گا صفت، موصوف صفت مل کر یدعو کے لیے بنے گا مفعول، ادعو فعل فاعل اور اپنے مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بنے گا ندا۔ اور یہ جو آگے ہے نا انکا قادح الی ربک قدحا فملاقی، یہ اس ندا کے لیے جواب ندا ہے۔ کیسے؟ انہ حرف مشبہ بالفعل، کاف ضمیر اس کا اسم ہے، اور یہ جو آگے ہے قادح الی ربک قدحا فملاقی یہ اس کی خبر ہے۔ قادح شبہ فعل، اس میں ہوا ضمیر اس کے لیے فاعل ہے، الی حرف جر، رب مضاف، کاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر الی جار کا مجرور، جار مجرور مل کر قادح شبہ فعل کے متعلق ہے، اور یہ قدحا یہ بنے گا قادح شبہ فعل کے لیے مفعول مطلق۔ تو قادح شبہ فعل اپنے فاعل، متعلق اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا معطوف علیہ۔ فا حرف عطف ہے، ملاقی مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ بن جائے گا معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر جملہ عاطفہ ہو کر پھر یہ بن جائے گا انہ کے لیے خبر۔ انہ حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر اس ندا کے لیے بن جائے گا جواب ندا۔ تو ندا اپنی جواب ندا سے مل کر جملہ ندائیہ ہوگا۔ آگے چلیں، فا یہ استئنافیہ ہے، یا پھر اس کو تفسیریہ بھی آپ بنا سکتے ہیں۔ اما حرف شرط، من اسم موصول، اوتیہ فعل مجہول، اس میں ہوا ضمیر بنے گا اس کے لیے نائب فاعل، کتابہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر اوتیہ کے لیے مفعول، با حرف جر، یمین مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر با جار کا مجرور، جار مجرور مل کر اوتیہ فعل کے متعلق، اوتیہ فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر من موصول کا صلہ، من موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ بنے گا مبتدا متضمن معنی شرط کے۔ متضمن معنی شرط کا مطلب یہ ہے کہ ایسا مبتدا ہے جس کے اندر شرط والا معنی بھی پایا جا رہا ہے، اور یہ جو آگے ہے نا فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا، یہاں تک یہ ہے اس مبتدا کی خبر ہے جو کہ متضمن ہے معنی جزا کے، یعنی ایسی خبر ہے جس کے اندر جزا والا معنی پایا جاتا ہے۔ آگے چلیں، فا یہ جزائیہ ہے، سوفا یہ حرف ہے، اس کا معنی نہیں ہوتا، یحاسب فعل مجہول ہے، حساباً یہ موصوف، یسیرا اس کی صفت، موصوف صفت مل کر یہ یحاسب کے لیے بنے گا مفعول مطلق۔ یحاسب فعل مجہول اپنے اس میں ہوا ضمیر ہوگا اس کے لیے نائب فاعل، فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بنے گا معطوف علیہ۔ اور یہ جو آگے نا وینقلب الی اہلہ مسرورا یہ بنے گا اس کے لیے معطوف۔ واو حرف عطف، ینقلب فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر بنے گا اس کے لیے ذوالحال، الی حرف جر، اہل مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر الی جار کا مجرور، جار مجرور مل کر ینقلب فعل کے متعلق ہے، مسرورا اسی ینقلب کی ہوا ضمیر سے بنے گا حال، ینقلب فعل اپنے ذوالحال اور حال سے مل کر اس کے لیے بنے گا فاعل، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا معطوف، اس کو ہم نے بنایا تھا معطوف علیہ۔ تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ جو پیچھے مبتدا تھا اس مبتدا کے لیے بنے گا خبر متضمن معنی جزا کے، تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ دوبارہ بن جائے گا معطوف علیہ۔ یہ جو آگے ہے نا وَمَا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، یہ اس کے لیے بن جائے گا معطوف۔ خلاصہ یہ کہ یہاں سے لے کے فَمَا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ سے لے کے یہاں تک یہ سارے کے ساری ترکیب ہونے کے بعد نا پھر یہ دوبارہ بن جائے گا معطوف علیہ۔ آگے والی ترکیب بھی بالکل ایسی ہے جیسے اوپر والی ترکیب ہے، دیکھیں ذرا، واو حرف عطف ہے، اما یہ شرط کے لیے ہے، من یہ اسم موصول، اوتیہ فعل مجہول، اس میں ہوا ضمیر اس کے لیے نائب فاعل، کتابہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ بنے گا اوتیہ فعل کے لیے مفعول، ورا مضاف، ظہر مضاف الیہ مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر ورا کے لیے مضاف الیہ، ورا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ اوتیہ فعل کے متعلق ہے، اوتیہ فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر من موصول کے لیے صلہ، من موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ بن جائے گا مبتدا متضمن معنی شرط کے، اور یہ جو آگے ہے فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا یہ اس کے لیے بن جائے گی خبر متضمن معنی جزا کے۔ فا جزائیہ، سوفا یہ حرف ہے، یدعو فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، ثبورا یہ اس کے لیے بنے گا مفعول، یدعو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، یصلیٰ فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل اور سعیرہ یہ بنے گا اس کے لیے مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ جو ہم نے مبتدا بنایا تھا جو متضمن معنی شرط کے تھی اس کے لیے بنے گا خبر متضمن معنی جزا، تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ جو پیچھے ہم نے معطوف علیہ بنایا تھا اس معطوف علیہ کے لیے بن جائے گا معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ عاطفہ ہوگا۔ آگے چلیں، انہ کان فی اہلہ مسرورا انہ ظن ان لن یحور،
یہ دیکھیں یہ جو دونوں آیات ہیں یہ اس کی تعلیل ہیں. یہ جو اوپر کہا گیا نا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، وہ ہلاکت کو پکارے گا اور وہ جہنم میں داخل ہوگا. اس کی علت کیا ہے؟ اس کی علت اس اگلے والی 2 آیات کے اندر ذکر کی جا رہی ہے. اس کی ترکیب دیکھ لیں. ان حروف مشبہ بالفعل ہے، ہو ضمیر بنے گا اس کے لیے اسم، اور یہ جو آگے نا کانا فی اہلہ مسرورا یہ بنے گا اس کے لیے خبر. کیسے؟ کانا یہ فعل ناقص ہے، اس میں ہوا ضمیر بنے گا اس کے لیے اسم، فی حرف جر، اہل مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر فی جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ اس مسرورہ کے متعلق ہے. تو مسرورہ یہ اسم مفعول ہے، اس میں ہوا ضمیر بنے گا اس کے لیے نائب فاعل، اسم مفعول اپنے نائب فاعل یعنی شبہ فعل ہے، شبہ فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر یہ جو کانا فعل ناقص ہے اس کے لیے بنے گا خبر. کانا فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر ان حروف مشبہ بالفعل کی خبر ہے. ان حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ بنے گا معللہ. معللہ کا مطلب یہ ہے کہ تعلیل ذکر کی گئی ہے اس جملے کے اندر. یہ جو پیچھے والا میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو شخص جہنم میں داخل ہوگا اس کی علت کیا ہے؟ اس کی علت یہ ہے کہ یہ اپنے گھر والوں کے اندر مستی میں ہوتا تھا اور دین اسلام کو اپنے پس پوچھ اس نے ڈالا ہوا تھا. اسی طریقے سے جو آگے والی آیت ہے یہ بھی اسی طریقے سے جملہ معللہ ہے. آگے چلیں. ان حروف مشبہ بالفعل ہے، ہو ضمیر بنے گا اس کے لیے اسم، اور یہ جو پورا جملہ یہ اس کے لیے بنے گا خبر. تو ان حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسم خبریہ ہو کر یہ معللہ ہوگا. اس کی ترکیب دیکھیں. ظنّا یہ فعل قلوب میں سے ہے، افعال قلوب میں سے ہے، اس میں ہوا ضمیر بنے گا اس کے لیے فاعل. اب یہ جو افعال قلوب میں سے نا یہ تقاضا کرتا ہے 2 مفعولوں کا، اور یہ جو جملہ ہے آگے والا اس کو ہم قائم مقام بنائیں گے 2 مفعولوں کے تاکہ اس کی جو 2 مفعولوں والی شرط ہے وہ پوری ہو سکے. آگے چلیں. یہ جو ان ہے یہ مخففہ من المثقلہ ہے. مخففہ من المثقلہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ان آپ کو نظر آ رہا ہے نا اصل میں انا تھا، تو یہ مشدد ہے. جو انا مشدد ہوتا ہے اس کو انا مثقلہ بھی کہا جاتا ہے. پھر اس کا ثقل دور کر کے یعنی اس کی تشدید دور کر کے اس میں تخفیف پیدا کر دی گئی اور اس کو ساکن کر دیا گیا، تو اس کو کہا جاتا ہے ان مخففہ من المثقلہ. اصل میں ہے انا، اور انا بھی اصل میں ہے انہو، کیونکہ یہ جو ہو ضمیر ہے نا یہ اس کے لیے بنے گا اسم. تو یہ جو ان مخففہ من المثقلہ اس میں ہو ضمیر محذوف اس کے لیے بنے گا اسم، اور یہ جو آگے والا جملہ اس کے لیے بنے گا خبر. کیسے؟ لن یحورا فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ ان حروف مشبہ بالفعل کی خبر ہے. ان حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر ظنّا یہ افعال قلوب میں سے جو ہے اس کے لیے بنے گا قائم مقام 2 مفعولوں کے. ظنّا فعل قلب، اس میں ہوا ضمیر فاعل اور اپنے دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ان حروف مشبہ بالفعل کی خبر ہے. ان حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ معللہ ہوگا. یعنی جو پیچھے گزری ہے نا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اسی کی ایک دلیل یہ والی ہے اور اسی کی ایک دلیل یہ والی ہے. آگے چلیں. بلا برائے اس بات نفی، یعنی اس نے جو یہ والے کام کیے تھے نا کافر اور مشرک نے کہ اپنے گھر والوں میں خوش ہوتا تھا اور اس کا گمان یہ تھا کہ وہ لوٹ کے اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں جائے گا، اسی کی نفی کی جا رہی ہے کہ جس کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے تھا. آگے چلیں. ان حروف مشبہ بالفعل ہے، ربہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ بنے گا ان کے لیے اسم، اور یہ جو کانا بھی بصیرہ ہے یہ اس کے لیے بنے گا خبر. تو ان حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ بھی معللہ ہوگا. یعنی یہ جو پیچھے تھا نا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اسی کی دلیل اس آیت کے اندر بھی ذکر کی جائے گی. کیسے؟ اس کی مزید آگے وضاحت کرتے ہیں. کانا یہ فعل ناقص ہے، اس میں ہو ضمیر بنے گا اس کے لیے اسم، بہی جار مجرور مل کر یہ بصیرہ شبہ فعل کے متعلق ہے. تو بصیرہ شبہ فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کانا کے لیے خبر ہے. کانا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسم خبریہ ہو کر ان حروف مشبہ بالفعل کی خبر ہے. ان حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسم خبریہ ہو کر یہ پھر یہ تعلیل ہوگی گزشتہ ان آیات کی.